السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں پھر سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں قرآن سماع اکیڈمی میں۔ جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا قرآن کریم کی فضیلت کا پارٹ 1، آج پارٹ 2 دیکھیں گے۔ سو دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سو سٹارٹ کریں گے علم اور ذکر۔ علم ذکر اللہ تعالیٰ سورہ الواقعہ آیت نمبر 51 to 55 تک فرماتے ہیں، میں ستاروں سے غروب ہونے اور چھپانے قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ قسم بہت بڑی قسم ہے، قسم اس بات کا کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والی ہے، جو لوح محفوظ سے سپیلنگ ذرا کریکٹ کر دیجئے، لوح محفوظ ہے، وہ لوح محفوظ سے اتاری گئی ہے، پاک فرشتوں کے علاوہ کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے یہاں پر سورہ واقعہ میں، یہ لوح محفوظ سے اتاری گئی ہے اور قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ الحجر آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پابند پہاڑ پر نازل کرے، پہاڑ میں شعور اور سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈب جاتا اور پھٹ جاتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے، اگر قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اگر سمجھ دیتے تو وہ پہاڑ ریزہ بھی ہو جاتا اور دیکھتے کہ خوف سے ڈوب جاتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری بات بولی اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ۔ قرآن کو اگر پہاڑ کر اوپر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ خوف سے ڈوب کر جاتا اور پھٹ جاتا تھا اگر اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے۔ ویسے ہی اب دیکھیے آگے، اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول اس کی شفاعت کرے گا تو اور عمل کرے گا، اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جائے گا اور عمل نہ کرے گا، اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ اس کا مطلب اب یہاں دیکھیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ اس کا پڑھنے والوں کے لیے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور اس کو پیٹھ پیچھے ڈالنا مطلب اب قرآن ہے گھر پر ایگزامپل، اب بہت سے لوگ کرتے خالی وہ سال میں رمضان میں جمعے کے دن کھولتے قرآن کو اور اس کے بعد سجا کر اوپر رکھ دیتے، اسے دیکھتے نہیں پڑھتے نہیں، جسٹ رمضان میں یا جمعے کو جمعہ کھولتے بس پڑھتے، اس کے بعد پھر رکھ دیتے اس کو، تو اس کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے ڈال دینے کا مطلب یہ ہے، اور اس کا نہ عمل کرنا، قرآن کو نہ پڑھ کر عمل کرنا، اسے دوزخ میں نیچے گڑھے سے جہاں سے سٹارٹ ہوتی نا آگ، وہاں پر ڈال دیا جائے گا۔ اب فائدہ دیکھیے قرآن کا پڑھنے کا کیا ہے، اب دیکھیں یہاں پر فائدہ کیا ہے، قرآن کریم اور روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن اپنے بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہشاں پوری کرنے سے روک رکھا ہے، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ قرآن کریم کہے گی، میں نے اس رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نفیلے میں
نفیلے میں میری تلاوت کرتا تھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے قرآن کریم کا پڑھنا کیا ہے، اور روزہ اور قرآن کریم ان دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ سوچیے ذرا، بندے کے لیے ہمارے لیے سفارش کریں گے، یعنی اب جیسا ہم دنیا کی زندگی میں تھوڑا وقت نکال کر قرآن پڑھ لیں ڈیلی، تو وہ ایک کیا ہو گیا، قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مر گئے بعد قیامت کے دن اللہ سے سفارش کیا کریں گی کہ یہ مجھے کیا کریں گی، کیا کہے گی؟ دیکھیے کیا سفارش کریں گی، میں نے اس رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نفلوں میں میری تلاوت کرتا تھا۔ دیکھو آپ، رات کی نفلوں میں میری تلاوت کرتا تھا۔ تو قرآن کریم ہمارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے کہ مطلب اسے نہ جہنم میں مت ڈالو اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو روک دیں گے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بحث اس لیے ہمیں اچھا ساتھی، اچھا دوست پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بنانا چاہیے، دوسرا اچھا ساتھی قرآن کو بنانا چاہیے، اور ہماری صحت کے لیے، ہماری جو بھی تکلیفوں کے لیے ہمیں روزے رہنا چاہیے۔ اب جیسا کہ رمضان آ رہا ہے، سو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے روزوں کی، ہر چیز کا ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ سو آگے دیکھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مرتبے فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں عزت فرماتا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا بول رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم حدیث میں، کہ قرآن کو پڑھ کر عمل نہیں کرنا، قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اور قرآن کو پڑھ کر عمل نہیں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ ذکر کے اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا، اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کا احترام کرو، اس عمل سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا۔ سوچئے آسمان میں ہمارا ذکر ہوگا، کس لیے؟ قرآن کی تلاوت سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے احترام میں، تو اس سے ہمارا آسمان میں ذکر کیا جائے گا، اور زمین میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہدایت کا نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے یہاں پر بھی۔ ہم ابھی سے ہم ایک اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نماز، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت بالکل نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جسٹ ہاف پارہ کیوں نہ ہو، رکوع، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو میں یہاں پر کلاس اینڈ کر رہی ہوں۔ علم ذکر کا پارٹ 3 کل ہم دیکھیں گے۔ سو دعا پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔